بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد خاتم النبيين الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة، وعلى آله وصحبه الذين تحملوا هذه الأمانة وبلغوها إلى الأمة، وعلى من تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين۔ أما بعد، قابل صد احترام علماء کرام اور میرے معزز بزرگوں اور بھائیوں، یہاں پر بڑے بڑے علماء موجود ہیں جو میرے اساتذہ کے درجے میں ہیں۔ ان کا حکم ہے چند الفاظ میں پیش کر دیتا ہوں، حالانکہ ان کی موجودگی میں مجھے بیان کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، وفاق المدارس والجامعات العربیہ یہ وہ ادارہ ہے کہ جو پاکستان میں تقریباً 18,000 چھوٹے بڑے مدارس کی نگرانی کر رہا ہے، اور میں بہت سے اسلامی اور عرب ملک میں گیا ہوں۔ آپ یقین کریں کہیں بھی آپ کو یہ مدارس نظر نہیں آئیں۔ یہ خصوصیت پاک اور ہند کی ہے۔ اسی طرح ان میں پڑھنے والے تقریباً 15 لاکھ طالب علم ہیں، اور طلبہ کے ساتھ طالبات بھی، ان کا بھی 7 لاکھ سے زیادہ ان کی تعداد۔ ان مدارس کی برکت سے اللہ نے انگریز کے دور کے اندر بھی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائی۔ ان مدارس نے عوام الناس کے اندر ایمان کا جذبہ پیدا کیا، جس کے نتیجے میں پاکستان وجود میں آیا۔ اگر یہ علماء نہ ہوتے، مدارس نہ ہوتے، ہمیں دین سے تعلق نہ ہوتا، کون مطالبہ کرتا کہ ہمیں پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ۔ اسی لیے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام پہلے ہے پھر پاکستان ہے۔ اسلام نہ ہوتا پاکستان بھی نہ ہوتا۔ یہ بالکل ایسا ہے، ہر انسان، بچہ بھی جانتا ہے، ایک پاگل انسان بھی جانتا ہے پہلے باپ ہے پھر بیٹا ہے۔ لیکن جو لوگ کہتے ہیں پہلے پاکستان پھر اسلام، گویا یہ پاگل یہ کہنا چاہتے ہیں پہلے بیٹا پھر باپ۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، آج بھی ان مدارس کا علماء پر ہم پر احسان ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، پاکستان کے بڑے شہر اور پاکستان کے دیہات جس میں لاکھوں کی تعداد میں ہماری مساجد ہیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں ان لاکھوں مساجد کے اندر امام، خطیب، مؤذن، قاری کون مہیا کرتا ہے؟ آپ کے اسکول اور کالج یا یہ ٹوٹے پھوٹے مدارس جن کے پیچھے پڑے ہوئے ہو؟ کتنا بڑا احسان! آج تک آپ نے دیکھا گرمی ہو، سردی ہو، بارش ہو، آذان اپنے وقت پہ ہوتی ہے، جماعت اپنے وقت پہ ہوتی ہے۔ آج تک آپ نے کبھی سنا کہ مؤذنوں نے احتجاج کیا ہو ہماری تنخواہیں بڑھاؤ ورنہ آذان نہیں دیں گے، ہماری تنخواہیں بڑھاؤ ورنہ ہم نماز نہیں پڑھائیں گے؟ کبھی آپ کو یہ تحریک میں نظر نہیں آئے۔ احسان مانو علماء کا وجود، مدارس کا وجود، جنہوں نے ہماری ایمان کی حفاظت کی ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آج عوام الناس میں ایک مزدور کو لے لو، اس کو جب یہ معلوم ہے
میرا ایک خالق ہے تمام کائنات کا پیدا کرنے والا. اس کو معلوم ہے یہ میری ماں ہے، میری بہن ہے، محارم غیر محارم. اس کو معلوم ہے یہ حلال یہ حرام. یہ کس نے سکھایا؟ آج ان ملکوں کو دیکھو، اندلس کو دیکھو جہاں مدارس ختم ہوئے، آج وہاں مسلمان ملنے کو نہیں ملتا. یہ اسلام کا اور ان مدارس کی برکت ہے کہ آج ہر مسلمان کم از کم حلال حرام کو جانتا ہے. وہ قومیں جن کے ہاں آسمانی ہدایت ختم ہو چکی ہے، وہاں حالت یہ ہے. میرے ایک جاننے والے نے بتایا یورپ کے ایک شہر میں کہ میرے پڑوس میں ایک گورا رہتا ہے، اس نے اپنی بیٹی کو بیوی بنا رکھا ہے، بچے جنم رہا ہے اور ٹس سے مس نہیں ہوتا کہ میں کوئی برا کام کر رہا ہوں. حالانکہ تمام آسمانی مذاہب کے اندر محارم سے نکاح حرام ہے. میرے بزرگوں اور بھائیوں، میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنے علماء پہ اعتماد کرنا چاہیے، ان کا احسان ماننا چاہیے. اور اسی طرح میں اپنے مدارس کے مطمئن حضرات سے بھی گزارش کروں گا کہ جو ہمارا اصل مقصد ہے ہماری پوری توجہ ادھر ہونی چاہیے. تعلیم اور تربیت میں اخلاق بھی ہے، سب چیزیں داخل ہیں. اور ایسے لوگ ہم پیدا کریں جو واقعی دین کے مخلص اور دین کے خادم ہوں. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ حضرات کو خوشخبری دینا چاہتا ہوں. میرے عوام الناس، میرے بھائی جو بیٹھے ہوئے، یاد رکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یہ بھی علماء ہی آپ کو سکھائیں گے نا، المرء مع من احب، جس کو جس سے محبت ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا. آپ کو علماء سے محبت ہے، اللہ کے اولیاء سے محبت ہے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، قیامت کے دن انشاءاللہ ان کے ساتھ ہمارا حشر ہوگا. اور جن کا حشر ان سے ہوگا وہ پھر جہنم انشاءاللہ نہیں جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ان مدارس کی خدمت کرتے ہیں، ایک غریب آدمی جو 5 روپے جا کے چندہ دیتا ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے. زندگی میں بھی آپ کے عمل نامے میں وہ تمام ثواب لکھا جائے گا جو ان مدارس میں پڑھنے والوں کو ملتا ہے، اور مرنے کے بعد بھی آپ کے لیے یہ سلسلہ جاری رہے گا. تو اس میں بھی آپ کو خوشخبری ہونی چاہیے کہ آپ کے لیے نفع ہی نفع ہے. اور آخر میں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان جب مر جاتا ہے اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں. 3 عمل ایسے ہیں مرنے کے بعد بھی ثواب اس کا ملتا رہتا ہے، اور اس میں علم ينتفع به، وہ علم جو چلا جا رہا ہے جس نے اس میں حصہ لیا تھا، اور اس کا بھی اجر و ثواب ملتا رہے گا. اور آخر میں آتائے اسلام اور ان کے غلاموں سے کہنا چاہتا ہوں، یاد رکھیے یہ دین اسلام اللہ کا دین ہے. ان سے کہنا چاہتا ہوں اِنَّ لِهَذَا الدِّينِ رَبًّا يَحْمِي، اللہ نے اس دین کو اتارا اور اسی نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے. اس لیے یاد رکھو تم ختم ہو جاؤ گے، یہ دین ختم نہیں ہوگا. كَنَاطِحِ صَخْرَةٍ يَوْمًا لِيُوهِنَهَا فَلَمْ يَضِرْهَا وَأَوْعَى قَرْنَهُ الْوَيْلُ. اس کی مثال ایسی ہے بڑی چٹان ہو اور ایک بکرا آگے سنگ مار رہا ہے اس کو توڑنے کے لیے، اس کا سب ٹوٹ جائے گا لیکن چٹان نہیں ٹوٹے گی. یہ اللہ کا دین ہے، اس کی حفاظت اللہ نے کرنی ہے. اس لیے خدا کے لیے اگر تم مسلمان ہو تم شکر کرو اللہ کا کہ جو کام ہمیں کرنا ہے علماء کر رہے ہیں. یہ دین، اس کی حفاظت فرض کفایہ ہے جو علماء ادا کر رہے ہیں پوری امت کی طرف سے. اس لیے ہمیں ان کا شکر گزار ہونا چاہیے اور ان کے لیے ہر وقت دعا کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق